Islamic or information. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں امام الانبیاء وجہ کائنات محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت و سعادت ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ وجہ کائنات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی یہ کائنات گویا کہ بنائی گئی، تو اس پہ شاعر نے کہا کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے یہ ساری دنیا سجائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے تھی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی حالت کیا تھی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی. یہ بات تھوڑی سی غور کرنے کی ہے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کی حالت قابل رحم اور قابل ترس تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے اتنی دیر اور اتنے عرصے کے بعد جو آپ دین لے کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگ اس سے کٹ چکے تھے، اس میں تحریف ہو چکی تھی اور اس میں من مانی چیزیں داخل کی جا چکی تھی اور ہر طرف جہالت، ظلم و بربریت، بے اطمینانی اور بے سکونی تھی. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف جہالت کی چادر میں دنیا لپٹی ہوئی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے دین حق عطا فرمایا، نبوت کا تاج بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لائے ہوئے اس دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کیا اور اس دعوت کا لوگوں میں پرچار کیا، تو لوگ اس دین کے ساتھ جڑتے چلے گئے. وہ دین کیا تھا؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ وہ یہ قرآن کریم تھا. کون سا قرآن کریم؟ قرآن کریم کہتا ہے علوم دو جہاں کے سب خزانے کھول کے رکھ دو، علوم دو جہاں کے سب خزانے کھول کے رکھ دو، سنو میری میں ساتوں آسمان سے ہو کے آیا ہوں. مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی لے لو، مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی لے لو، میں قرآن محمد کی زبان سے ہو کے آیا ہوں. چنانچہ جو لوگ اس قرآن کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جڑتے چلے گئے، وہ جہالت کی چادر سے باہر آتے چلے گئے، وہ بے امنی، بے اطمینانی، ظلم و بربریت کا راستہ چھوڑ کے امن و سکون اور استحکام کے راستے پر اور ہدایت کے راستے پر آتے چلے گئے. چنانچہ جیسے جیسے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کے سائے تلے، اس لائے ہوئے دین کے احکامات تلے آتے چلے گئے، ان کی زندگی سے ظلم و بربریت، ان کی زندگی سے جہالت نکلتی چلی گئی اور وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ گئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس دین حق کی دعوت دی تو سب سے پہلے صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور اسی طرح آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. اسی طرح حضرت
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. چنانچہ یہ ایک دو افراد سے شروع ہو کر چلنے والی دعوت پھر پوری دنیا کے اندر ایسے پھیلی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو حجاز مقدس میں اور اس کے علاوہ دوسری دنیا کے اندر بھی آپ کا دین اور آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے. چنانچہ یہی عرب جہاں ظلم و بربریت تھی، یہاں جہالت اور جہالت کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ہر طرف دین کی روشنی ہے، ہر طرف امن و سکون ہے، ہر طرف اطمینان ہے. جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن چکے تھے. یہ چند سالوں کی آپ کی محنت تھی کہ لوگ دوسروں کا مال چھیننے والے اپنا مال دوسروں پر لٹا رہے تھے. چنانچہ دنیا نے وہ عظیم نظارہ بھی دیکھا کہ آخری وقت ہے، جان بلب ہے، جان نکلنے والی ہے، پیاس کی شدت ہے، اور اپنا چچازاد بھائی پانی لے کے آ رہا ہے لیکن خود پینے کی خاطر دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے اس کو پلاؤ. ایک گھر میں ایک بکرے کی سیڑھی آتی ہے کہ یہ آپ استعمال کر لیں، اور وہ گھر میں پکانے کی بجائے دوسرے پڑوسی کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہے. وہ اگلے پڑوسی کی طرف بھیج دیتے ہیں اور 7 گھروں سے ہوتے ہوئے وہ بکرے کی سیڑھی واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے. پھر ایسا معاشرہ تشکیل پا چکا تھا جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہا تھا. اسی کا قرآن نے بھی پھر ان کی تعریف کی، اس کا اعتراف کیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند سالوں کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف ظلم و بربریت اور ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی. لیکن اب جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ 23 سال کا مختصر عرصہ جو آپ کی نبوت کا ہے، آپ کی دعوت کا ہے، اس کے اندر آپ نے اس قدر محنت کی کہ وہ ساری جہالت علم کی روشنی میں تبدیل ہو چکی ہے. جان لینے والے جان دینے والے بن چکے ہیں، مال لوٹنے والے مال قربان کرنے والے بن چکے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو معاشرے کی یہ حالت تھی. اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے جو دنیا کی حالت اس وقت تھی ہم اس سطح پہ کھڑے ہیں، یا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اس وقت معاشرے کی جو حالت تھی ہم اس سطح پہ؟ تو غور کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہر طرف ظلم و زیادتی تھی، ہر طرف جھوٹ تھا، ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف ظلم و بربریت تھی، ہر طرف بد امنی تھی. تو آج بھی معاشرے کے اندر وہی چیز، دھوکہ، خیانت، جھوٹ، فریب، ظلم و بربریت، بد امنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، وہی نقشہ ہے. تو گویا کہ ہم نے دین محمدی سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے. دین محمدی کے راستے سے، اس راستے سے جو امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، ہم نے یکسر اس سے راہ فرار اختیار کر لی. چنانچہ اب پھر سے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کیا جائے، اپنی زندگی میں لایا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دینی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر اس کو عام کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے پھر سے ظلم و بربریت، بد امنی، قتل و غارت، جھوٹ، خیانت، دھوکہ اور یہ ہر طرح کی برائی ختم ہو سکے. اگر ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو اس کا واحد حل اور واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات ہیں. اللہ کریم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. یہ ہر سال ربیع الاول ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ آپ کے نبی اس لیے آئے تھے، آپ کے آقا یہ پیغام لے کے آئے تھے، آپ کے آقا جب دنیا سے گئے تو یہ معاشرہ چھوڑ کر گئے تھے، لہذا دوبارہ سے تم اس راستے پر اور اس نہج پر آ جاؤ. اللہ کریم یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Islamic or information.